رسپیکٹڈ جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منظر بھائی، آپ کا پیغام میں بالکل آج پہنچا دوں گی، اور کرامت بھائی آپ کو سب لوگ سنتے ہیں اور بڑے پیار سے سنتے ہیں، آپ کو بہت مانتے بھی ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، بہت اچھے الفاظ تہنیت سے مجھے نوازتے بھی ہیں۔ نہیں، ایک سوال انہوں نے کہا کہ عارفہ، آپ اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتی ہیں کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا، کیونکہ یہ دن بدن اس ملک کی حالت دگرگوں ہوئی، بگڑتے بگڑتے آج یہ سامنے آئی، تو اور میں نے اس سے پہلے بہت سارے ہمارے ڈپلومیٹ یہاں پر تشریف بھی لائے، جن سے میں نے اکثر یہ سوال بھی کیا تھا کہ جب آپ ان پوزیشن تھے، جو قدرت اللہ شاہ اپنے نواز ایوب خان کے ساتھ آئے تھے تو ایوب خان صاحب کے مطابق چلے تھے، بعد میں آپ نے کتاب لکھ دی شہاب نامہ جو بہت بکی بھی، مگر جب آپ دور میں تھے اور آپ نے محسوس کیا یہ چیز غلط ہے، تو آپ نے تب جو اہل اقتدار تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کر کے ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ کوشش کرتے ہیں عارفہ، کوشش کا فقدان نہیں ہوتا، لیکن میرے ایک دوست نے، جن کا تم انٹرویو بھی کر چکی ہو، جی سر، سابق فارن سیکرٹری پاکستان سے شمشاد جناب، آج ان کا خاص طور پہ تذکرہ آیا کیونکہ پاکستان نے جب فرسٹ ایٹامک دھماکے کیے تھے، اس میں جناب شمشاد صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ رول تھا، کلیدی رول تھا، کیونکہ نہیں کوئی تیار تھا، مگر شمشاد صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم کریں گے یہ دھماکہ۔ کل اسرار کسانہ، جنہوں نے شمشاد کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا جو تم اس وقت مجھ سے کر رہی ہو، اور سر میرا خیال ہے میں نے ہر ایک سے یہ سوال کیا۔ شمشاد نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت اچھا جواب دیا۔ اچھا، اس جواب کو میں دہراتا ہوں۔ ہمارا کام مشورہ دینا ہوتا ہے، سول سرونٹ کا کام مشورہ دینا ہوتا ہے، اسی لیے ہماری جب ٹریننگ ہوتی ہے، مجھے یاد ہے کہ سول سروس اکیڈمی میں جب میں ٹریننگ کے لیے گیا ہوں تو سب سے پہلا جو درس ہمیں دیا گیا تھا وہ یہ کہ تمہارا کام پالیسی بنانے میں مدد کرنا ہے، پالیسی بنانا نہیں، پالیسی بنانے والے حکمراں ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ایز بیوروکریٹس یہ ہے کہ ہم پالیسی سازی میں اپنی طرف سے اپنا انپٹ ڈالیں۔ پالیسی آخر کو وہ بناتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، ہمارے پاس پالیسی سازی کا اختیار نہیں ہوتا، مشورہ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو شمشاد نے آج بہت اچھی تشبیہ دی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ جو حکمراں ہیں یہ اس مہم جو کی طرح سے ہوتے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس مہم جو کی مدد کرنے کے لیے جو مزدور آتے ہیں، جن کو نیپال کی زبان میں، نیپال کی اصطلاح میں شرپا کہا جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جب 1953 میں فتح ہوا تھا تو جو فتح کرنے والے تھے وہ تو نیوزی لینڈ کے باشندے تھے، ایڈمنڈ ہلیری، لیکن ان کے ساتھ ایک شرپا بھی گیا تھا، اور شرپا تنزنگ اس کا نام تھا۔ تو ہمارا کردار، ہمارا رول بالکل ان شرپاؤں کی طرح سے ہوتا ہے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میں نے اپنی جو 973 صفحے کی کتاب لکھی ہے اس میں سارا ماجرا بیان کیا ہے کہ کس طرح مجھے آپ کی کتاب کو پڑھنے کا موقع بھی ملا، مگر میں وہی سوچتی ہوں کہ جب آپ اقتدار میں تھے، جب آپ پوزیشن میں تھے، تو آپ نے کیوں نہیں ان چیزوں کو یا سسٹم میں جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی اور اس کو صحیح کروانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نشاندہی ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل ہی صدر ترکی رجب طیب اردوان جیتے ہیں، تیسری بار انہوں نے فتح حاصل کی ہے، مزید 5 سال کے لیے وہ ترکی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ میرا ان سے
جذباتی اور قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ میں جب ترکی میں سفیر تھا اس زمانے میں ان پر پابندی لگی ہوئی تھی. پابندی لگانے والے تھے ترکی کے جرنیل، جو اس کے خلاف تھے کہ رجب طیب اردوان کی پارٹی سیکولر ٹرکی میں، وہاں پر سیکولرزم کا کے لیے مصطفیٰ اتاترک کے بعد وہ کمالازم کہی جاتی ہے، کمالازم. تو ان کو رجب طیب اردوان سے یہ شکایت تھی کہ یہ شخص کمالازم کے خلاف کام کر رہا ہے اور سیاست میں یہ مذہب کو داخل کر رہا ہے. اردوان کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا تھا بطور میئر استنبول، اور میں کل شاید کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اس حیثیت میں اردوان نے ایک تقریر کی تھی ایز میئر، اور تقریر یہ تھی، انہوں نے ترکی کے سب سے مشہور شاعر، انقلابی شاعر، جن کو میں ترکی کا علامہ اقبال کہتا ہوں، ناظم حکمت کی نظم کا ایک شعر نقل کیا تھا. وہ شعر کیا تھا؟ شعر یہ تھا، مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناظم حکمت نے کہا تھا کہ یہ مسجد کے جو مینار ہیں یہ میرے نیزے ہیں، میرے بھالے ہیں، اور یہ مسجد کا گنبد میری ڈھال ہے. میں ان نیزوں کی مدد سے ترکی کے دشمنوں کا سینہ چیر دوں گا اور یہ ڈھال میری حفاظت کرے گی. اس تقریر کے بعد اردوان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا. بنانے والے کون تھے؟ جرنیل تھے. الزام یہ تھا کہ اردوان نے سیکولرزم سے انحراف کیا ہے، کمالازم سے بغاوت کی ہے، اور مذہب میں سیاست میں مذہب کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر اس الزام کے تحت ٹرکی کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے طیب اردوان کو 5 سال کے لیے سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، بلکہ ان کے بعد ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا. میں جب سفیر تھا تو اس وقت اردوان جیل میں تھے. کل یوم تکبیر تھا، یا 28 اور میں ایک پروگرام میں شامل تھا، بلکہ میں اس کی صدارت کر رہا تھا، جو پاکستان کے بابائے ایٹم مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس آدمی نے بھی بڑی قیمت چکائی، محفل سجائی گئی تھی. ہاں وہی جو میں اسی نقطے پر تم کو لانا چاہ رہا تھا. بہت قیمت چکائی اس ملک نے، اس کو بھی کچھ نہ دیا. محسن پاکستان، وہ جس نے اتنا بڑا احسان کیا، اور میں گواہ ہوں، اس لیے کہ میں اس زمانے میں وہ جو سب سے آخری جو مرحلہ تھا پاکستان کا بم بنانے کا، وہ تھا 80 کا ابتدائی اشرہ، 80 کا نصف ہاف. جو اس زمانے میں بیجنگ میں اپنے سفارت خانے میں نائب سفیر تھا، اور بارہا میری ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات ہوئی بیجنگ ایئرپورٹ پر، جب وہ اس ملک کے لیے وہاں سے ٹرانزٹ کر رہے ہوتے تھے جس ملک نے ہمارے میزائل بنانے میں سب سے زیادہ ہماری مدد کی ہے، سب سے زیادہ ہماری مدد کی ہے. میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا، بالکل صحیح. اور جس ملک میں میں سفارتکاری کر رہا تھا، اس ملک نے آپ کے ایٹمی پروگرام میں جتنا تعاون کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی اور دوست ملک اتنی مدد کر سکتا تھا. اور میں ضیاء الحق کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام تر دباؤ کے باوجود، تو معلوم ہے کہ امریکہ کی ایٹمی پروگرام کی شروعات ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہوئی. بالکل جی، بھٹو صاحب نے بات کی. اسی لیے ہم ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو قرار دیتے ہیں، اور ان کو اس حیثیت میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن بھٹو کو کیا حشر کیا؟ بھٹو کو ہنری کسنجر لاہور میں دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر تم اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرو گے تو وی ول میک یو اے ہارریبل ایگزامپل. ضیاء الحق پر بھی بہت دباؤ تھا،
لیکن ضیاء الحق نے اس تمام دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، پایا تکمیل کو پہنچایا. مگر آج ہم سنا رہے تھے، اور ہم نے پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کیا حشر کیا. امریکہ نے پاکستان کو 5 ارب روپے کی پیشکش بھی، 5 بلین روپے کی پیشکش بھی کی تھی. اور یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کوئی فگر کوٹ نہیں کی گئی تھی. کلنٹن نے اسپیچ کی تھی. نہیں، کلنٹن نے نواز شریف کو، دیکھو ٹائم لائن یاد رکھو، ہندوستان نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تھا 7 مئی 1998 کو. ہم نے 3 ہفتے کے بعد اپنا دھماکہ کیا. انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے، ہم نے 6 دھماکے کیے. ان کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا. لیکن وہ جو 3 ہفتے کا وقفہ تھا، اس دوران میں ہم پر جو دباؤ ڈالا گیا تھا، وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ کس ملک سے دباؤ، اور جو دباؤ سب سے زیادہ ڈالنے والا تھا وہ امریکہ تھا. اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کلنٹن نے، بلکہ ہم نے آج ان کی اسپیچ پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ہاں، انہوں نے اس دوران، یہ 3 ہفتے کے دوران کئی بار نواز شریف کو فون کیا تھا، اور نواز شریف کو انہوں نے بقول شخص سے دانہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. تمہیں یاد ہوگا کہ ہم امریکہ سے F-16 طیارے خرید رہے تھے، جو جس کی ہم پیشگی ادائیگی کر چکے تھے، لیکن امریکہ نے ہم پر جو پابندیاں لگائی تھی پریسلر امینڈمنٹ کے تحت، ان پابندیوں نے ان جہازوں کو امریکہ میں محصور کر دیا تھا. اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان جہازوں کی پارکنگ کی اجرت بھی ہم سے وصول کی جا رہی تھی، اور which is not a smaller amount, it was a huge amount. تو کلنٹن نے نواز شریف کو جو فون کیے تھے، اس میں یہ اندیا دیا تھا کہ ہم تمہاری مالی مدد بھی کریں گے. کوئی فگر کوٹ نہیں کی گئی تھی. ہم تمہاری مالی مدد بھی کریں گے، اور یہ جو تمہارے F-16 طیارے ہم نے روکے ہوئے ہیں، یہ ہم آزاد کر دیں گے، یہ ہم تمہیں دے دیں گے. آخری فیصلہ نواز شریف کا تھا. یہ کریڈٹ دینے چاہیے اس میں، لیکن پھر وہ جو میں بات کر رہا تھا شرپا والی، مشورہ دینے والے ہمارے دفتر خارجہ کے ساتھی تھے. اس میں کلیدی کردار میرے دوست شمشاد احمد کا تھا، جو اس وقت خارجہ سیکرٹری تھے. اور شمشاد نے بڑی وضاحت سے، اسرار کسانہ کا اگر وہ تم انٹرویو پڑھو سر، ہمارے یہاں بھی انہوں نے مکمل طور پہ بیان کیا. تو انہوں نے بہت وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ کابینہ کے 95% اراکین پاکستان کے ایٹمی دھماکہ کرنے کے خلاف تھے. جمال صاحب، 95% اراکین، جن میں شیخ رشید بھی شامل تھے، جن میں اسحاق ڈار بھی شامل تھے، اور بہت سے لوگ جو آج پاکستان سے وفاداری کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ سب اس خلاف تھے. فوج کو تحفظات تھے. شمشاد نے بتایا ہے کہ اس وقت کے ایک جنرل اس وقت جو تھے نا، وہ اگینسٹ تھے. اور جہانگیر کرامت جو اس وقت سپہ سالار تھے، انہوں نے جو ڈیفنس کاؤنسل کی میٹنگ تھی، اس میں شمشاد سے کہا کہ شمشاد، یہ تمہیں اندازہ ہے کہ دنیا کا کتنا دباؤ ہوگا ہم پر، کیا ہم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن شرپا شمشاد کا مشورہ یہ تھا کہ آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اچھا میں طیب اردوان کی مثال کیوں دے رہا تھا. آج کل اب ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو منہدم کرنے کے لیے کس زور شور سے کام ہو رہا ہے، اور کام کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے قدیر خان کو تا حیات ان کے گھر میں نظر بند رکھا. یہ صلہ دیا تھا محسن پاکستان کو ان کی خدمات کا. تو آج عمران خان کے خلاف بھی بالکل وہی وہی کارروائیاں ہو رہی ہیں
جو 1971 میں بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف کی گئی تھی. صحیح. معذرت کے ساتھ میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں کہ ہر انسان انڈر پریشر ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کیا وہ بھی کسی پریشر میں ہیں کہ سپریم کورٹ نظر ثانی ایکٹ آل آف سڈن آج جب موجود تھا عدالت میں پروگرام ہو رہا تھا اور وہی الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, اٹارنیز موجود تھے, اینڈ آل آف سڈن پتہ چلتا ہے کہ جی ایک نیا بل پاس ہو گیا اور وہ تو اپروو بھی ہو گیا اور پریزیڈنٹ علوی نے سائن بھی کر دیے ہیں, علوی نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں. تو کیا ہوا؟ دباؤ صدر عارف علوی پر بہت زیادہ ہے. دیکھو نا وہ جو کہاوت ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے, تو صدر عارف علوی کے پاس تو مملکت کا سب سے بڑا عہدہ ہے, لہٰذا ان پر دباؤ بھی سب سے زیادہ ہے. ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف سے اپنی براعت کا اعلان کر دیں. تاحال انہوں نے اعلان نہیں کیا, اور میں جس حد تک عارف علوی کو جانتا ہوں, مجھے بالکل یہ امید نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کریں گے, اس تمام تر دباؤ کے باوجود جو دباؤ پر ہے. دیکھو عارفہ, میں طیب اردوان کی میں یہاں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. سن لو میری بات سن لو. میں طیب اردوان کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے بتایا کہ وہ زمانے میں جیل میں تھے, ان پر پابندی تھی. اس طیب اردوان کے جو اصل استاد تھے ان کا نام تھا نجم الدین اربکان, اور وہ ترکی کی تاریخ میں پہلے اسلام پسند وزیر اعظم کی حیثیت سے فائز رہے. بہت نفیس انسان تھے. میں اکثر ان سے انقرہ میں ملنے جاتا تھا, اگرچہ ترکی کا دفتر خارجہ ہر ملاقات کے بعد مجھ سے شکوہ کرتا تھا, شکایت کرتا تھا کہ تم کیوں اربکان سے ملنے کے لیے جاتے ہو, اور میرا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں سفیر ہوں, میں جس ترک رہنما سے بھی ملنا چاہوں میں مل سکتا ہوں, آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اربکان کی پارٹی تھی جس پر پابندی عائد کی گئی. پابندی لگوانے والے جرنیل تھے. اس کے بعد اربکان کے ساتھیوں نے ایک اور اسلامی پارٹی بنا لی, فضیلت نام کی پارٹی سے. تو میں جس دور میں تھا وہ فضیلت پارٹی تھی. فضیلت پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے عبداللہ گل. میں جو تمہیں جس نقطے پر لانا چاہ رہا ہوں, عبداللہ گل. اس کے بعد جب یہ جسٹس اور ڈیولپمنٹ پارٹی, اک پارٹی جس کو کہتے ہیں ترکی میں, جب یہ اک پارٹی بنی فضیلت پارٹی کی جانشین کے طور پر, اس وقت 2001 میں کے انتخابات میں اک پارٹی نے 2/3 اکثریت حاصل کی, سویپ کر دیا, بالکل جس طرح سے مسلم لیگ نے 1945 کے انتخابات میں پنجاب میں سویپ کیا تھا. اردوان اس زمانے میں جیل میں تھے, لہذا وزارت عظمیٰ عبداللہ گل کو ملی. لیکن وفاداری دیکھو, کسی رہنما سے, اپنی پارٹی کے لیڈر سے وفاداری اور تحریک سے وفاداری کی مثال عبداللہ گل نے قائم کی کہ جیسے ہی 2003 میں اردوان کی 5 سالہ پابندی ختم ہوئی, اس نے وزارت عظمیٰ چھوڑ کے اپنے دوست طیب اردوان کے حوالے کر دی. یہ ہے عہد وفا نبھانے والی بات. یہ جو آج موم کے پتلوں کی طرح سے حرارت میں پگھلتے جا رہے ہیں نا, تحریک انصاف کے اراکین ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں. آج ابھی میں دیکھ رہا تھا کراچی کے کوئی ریٹائرڈ کیپٹن تھے جمیل احمد خان شاید, انہوں نے بھی اپنی تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا, اور مختلف علیحدگی کا اعلان ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نیشنل ٹی وی پر پاکستان میں یہ خبریں وہ کلپس دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح علیم خان کے گھر پر ایک عشائیہ ہوا, جہاں عمران خان کے جو سابقہ دوست تھے وہ سب اکٹھے تھے.
اسحاق یہ تو خاقوانی پچھلے تھے، 2-3 مہینے جہانگیر سے ترین تھے، پاور پالیٹکس ہم سن رہے ہیں کہ ایک اور نئی پارٹی کو وجود میں اعلان لا یہ رہے ہیں۔ کیا گیا کہ وہ ایک نئی سیاسی پارٹی یہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو 2 مہینے سے سنیے، تو یہ سیاسی انجینئرنگ کا عمل اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ شروع اب نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل کا فارورڈ بلاک بنا تھا، جہانگیر ترین کا تھا، خاقان عباسی صاحب کا تھا، یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے، مگر تحریک میں نے بتایا نا کہ ہر چیز میں صرف ایک محرک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو ماحول میں اور بھی بہت سی تبدیلیاں کرانا پڑتی ہیں۔ ویری سیڈ کہ اگر آپ کے عدالتی قوانین میں کوئی ترمیم ہوتی ہے اور عدالت کے نوٹس میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز انڈر گراؤنڈ چل رہی ہے، دیٹ از اے ویری اسٹرینج تھنگ۔ اور یہ جو بل نیا قانون نافذ العمل ہو گیا، آئین کے آرٹیکل 184(3) میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم یہ ہے کہ جن لوگوں کو سیاست سے سو موٹو ایکشن کے بعد نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ اپیل کر سکیں، ان کو اپیل کرنے کا حق دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں 2 لوگوں کو فیور ملے گی، جس میں ایک جناب نواز شریف صاحب کو سو موٹو ایکشن دیا گیا تھا، ایک جہانگیر ترین کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا، کیونکہ جہانگیر ترین کو اب جس فارورڈ بلاک میں لایا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ شاید جہانگیر ترین اس پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ وہی کریں گے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی انجینئرنگ کا جو کام کئی مہینے پہلے شروع ہو چکا تھا، وہ اب اپنے آخری مراحل، مگر وہ تھوڑا سا رخ بدل رہا ہے۔ پہلے اس انجینئرڈ جو پارٹی تھی اس میں پہلے خاقان عباسی کا نام تھا، مفتاح اسماعیل کا نام تھا، اور یہ 2-3 لوگ جو مریم نواز صاحبہ کی اس پوزیشن سے ناخوش تھے، وہ لوگ تھے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی لے کے آنے کا تھا، بٹ ناؤ جہانگیر ترین لیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو آگے لے کے آئے۔ عارفہ پارٹی بننے دو، پھر دیکھنا کہ کون کون سے کردار سامنے آتے ہیں۔ مگر اب جو میرا کنسرن ہے کہ کوئی قانون نافذ العمل ہو نہیں سکتا، اور یہ قانون نافذ العمل ہونے کا تب پتہ چلا جب عدالت واز ان پروگریس، اور جب اٹارنی نے آ کے یہ بات بتایا تو کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا اٹارنی تھا اس کے چہرے کے اوپر اسمائل آئی، اور سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے یہ کہا، وہ مسکراہٹ کو دیکھنے کے بعد، اور منیب اختر کون ہے؟ یہ بھی ان کا اپنا ہی نہیں، وہ پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، منیب اختر صاحب، وہ چودھری محمد علی کے فرزند ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب کہ اٹارنی جنرل نے یہ خبر دی کہ آئین میں کہ عدالتی اس آرڈر میں ترمیم ہو گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ سب کچھ عارفہ پھر بات وہیں پہنچتی ہے کہ ناؤ کس نے ڈبوئی، خواجہ خضر نے۔ یہ ساری انجینئرنگ کر کون رہا ہے، کس کے ایما پر ہو رہی ہے؟ آج میں نے سر پیٹ لیا، دیکھو میں تدریس کے پیشے سے بھی وابستہ رہا ہوں، میں یونیورسٹی میں فورن سروس میں آنے سے پہلے یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، میں نے سر پیٹ لیا، وہ کس قد و قامت کے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے ہمارے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین وغیرہ۔ آج پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ایک وفد لے کر اس کور کمانڈر ہاؤس پر گئے، جس پر اب بڑے جلی حرفوں میں جنا ہاؤس کی تختی لگا دی گئی، اور وہاں جا کے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ میں دہشت گردی کے بہت خلاف ہوں، اور پاکستانی فوج کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ لعنت ہے، میں کہتا ہوں ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مدرس کہتے ہیں، کہ وہ کسی کی بوٹ پالش کرنے میں اس حد تک اپنے آپ کو گرا سکتے ہیں۔ اور پھر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پنجاب میں، اور یہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے،
کہ خواتین کو بالوں سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو وہ طور طریقے ہیں جو ہم منگولوں سے وابستہ کیا کرتے تھے کہ چنگیز خان کے سپاہی جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اس شہر کی عورتوں کو بے عزت کرتے تھے، ان کے دامن عصمت کو تار تار کرتے تھے۔ آج وہ ملک جس کو ہم اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اس میں تہذیب کا اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی شاعر کو اس طرح سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں کہ خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اپنی ہی ملک کی خواتین کی، اپنی ہی بیٹیوں کی، اپنی ہی بہوؤں کی، اپنی ہی ماؤں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ سر ویری سیڈ، آج آرمی چیف نے بھی اپنا ایک بیان کیا، تھوڑا سا ان کے لہجے میں سختی آ گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اندرونی سازشی عناصر اور بیرونی فورسز کے درمیان گٹھ جوڑ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ کیا سمجھ آیا؟ یہ گٹھ جوڑ کرنے والے کون تھے؟ امریکہ کو کس نے یہ اطلاع دی تھی کہ عمران خان تمہاری پالیسیوں کے خلاف ہے؟ یہ تو عاصم منیر ہی کے پیش رو تھے نا، جنرل قمر باجوہ، جنہوں نے ایک بیرونی ملک کو اپنے وزیر اعظم کے خلاف شکایت کی تھی۔ تو اس گٹھ جوڑ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عاصم منیر کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ سوال کرنا چاہیے خود سے کہ جس کو وہ گٹھ جوڑ کہہ رہے ہیں، اور گٹھ جوڑ کی اصطلاح بالکل درست ہو سکتی ہے، لیکن اس گٹھ جوڑ کو شروع کرنے والا کون تھا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میری 2-3 چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہے۔ بہت سے لوگ الفاظ کو توڑ مروڑ دیتے ہیں کہ جی عمران خان یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ آپ بھی ڈپلومیٹ رہے ہیں، میرا خیال ہے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اتنی پرائس پے کی، مگر آج ان کا بیٹا اور وہ تمام پارٹیاں ایک جگہ پہ اکٹھی مل کے بیٹھی ہیں۔ مگر دیکھیے صاحب، پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ سو رہی ہے، چاہے وہ آپ کے پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ جو ہے، مگر پاکستان اپنے کسی موقف کو ڈٹ کے کھڑا نہیں ہو سکا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، whereas پاکستان اپنی اس بات کو پروو ہی نہیں کر سکا انڈیا کے سامنے کہ ہم دہشت گرد پیدا کرتے ہیں یا ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سیم وے پاکستان کی آرمی از ون آف دا اسٹرانگسٹ آرمی ان دا ورلڈ۔ آج انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب جب کوئٹہ گیرزن اکیڈمی گئے ہیں تو انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر کا بھی ذکر کیا۔ مطلب تھوڑا بہت اس بات کو مانے نہ مانے، پاکستان کی آرمی کو ویک کرنے کے لیے غیروں کے ہتھ کنڈے بھی کسی حد تک کامیاب ہوئے ضرور ہیں، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں۔ پاکستان آرمی خود ہی اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہے سیاسی عمل میں اس طرح سے بیجا مداخلت کر کے۔ اور یہ خبریں، یہ کوئی محض افواہیں نہیں ہیں کہ فوج کی اپنی قیادت میں بھی دراریں پڑ چکی ہیں، اس لیے کہ فوج کی نوجوان قیادت، فوج کے نوجوان افسر اکثر ان میں سے عمران خان کی اور تحریک انصاف کے حامی ہیں۔ تو فوج کا کام، قائد اعظم کی وہ تقریر یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے جون 1948 میں پہلی بار کمانڈنٹ اسٹاف کالج سے کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بابائے قوم نے بڑی صراحت سے کہا تھا کہ تمہارا کام صرف سرحدوں کی حفاظت ہے، تمہارا کام پالیسی بنانے کا نہیں ہے، پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے، تمہارا کام صرف اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے، اس کو عمل پیرا کرنے کا ہے۔ ٹھیک سر، آپ نے بالکل درست کہا۔ قائد اعظم کی یہ نصیحت بھول گئے، بالکل صحیح۔ مگر سر اس میں آپ کے پولیٹیشین نے بڑا رول پلے کیا۔ میں اپنی تاریخ کو خود بھی درست کرنا چاہتی ہوں۔ جنرل گریسی، اس کے بعد ایوب خان،
اب ایوب خان کو کیوں ترقی پہ وہاں سے لے کے آئے تھے جہاں وہ اہل ہی نہیں تھے وہ جنرل بننے کے اس وقت کے، مگر کس نے رول پلے کیا تھا؟ پولیٹیشین نے رول پلے کیا تھا. اور اس کے بعد چیزیں وقت کے ساتھ بدتر سے بدترین ہوئی. میری بات لوگوں کو نہیں اچھی لگتی، میں یہ کہتی ہوں کہ آرمی میں اگر جنرل اور ٹو بی آنیسٹ دیٹ واز اے گڈ ٹائم ایوب خان کا کہ پاکستان نے جرمنی کو بھی مدد دی. بہت سے لوگ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں اس بات پہ جب میں یہ بات کرتی ہوں. نہیں وہ دور تھا، ٹھیک ہے، پاکستانی معیشت مگر کون سا پولیٹیشین تھا، وہ کون سا پولیٹیشین تھا جس نے سبقت دی تھی؟ اور وہ جو لابنگ کی گئی تھی جناب ایوب خان کی جانب سے، اس لابنگ کے تحت جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھا اس کو اس پوزیشن کی بجائے ایوب خان کو لے کے آیا تھا، اور وقت کے ساتھ چیزیں بدتر سے بدترین ہوتی چلی گئیں. دیکھو عارفہ، تاریخ کو پوری طرح سے پڑھ لیا کرو. ٹھیک. پاکستان میں سب سے پہلی سازش کون سی تیار ہوئی؟ راولپنڈی سازش کیس. اور وہ کوئی آج بہت سے دانشور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ملتے ہیں کہ وہ راولپنڈی سازش بھی اسی طرح سے بوگس تھی جس طرح سے اگرتلا سازش کا. راولپنڈی سازش باقاعدہ تانا بانا بنا گیا تھا، اور سازش کرنے والا سرغنہ کون تھا؟ میجر جنرل اکبر خان، جو جب 1947 میں تقسیم ہند ہوئی ہے تو سب سے سینئر مسلمان فوجی افسر میجر جنرل اکبر خان تھے. میجر جنرل اکبر خان کو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میجر جنرل اکبر خان کو بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں چیکوسلواکیہ میں سفیر مقرر کر دیا تھا. جمال صاحب سننے والی بات ہے، میجر جنرل اکبر خان نے ہم نوجوان افسروں کو، فارن آفس کے افسروں کی ایک نشست میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے تو منصوبہ بنایا تھا لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے کا، وہ تو سازش بے نقاب ہو گئی. سازش بے نقاب کرنے والا کون تھا؟ سازش کی اطلاع قائد ملت لیاقت علی خان کو دینے والا ایوب خان تھا. ایوب خان کو جو کمانڈر ان چیف لگایا تھا قائد ملت لیاقت علی خان نے، وہ صرف اسی بنیاد پر لگایا تھا. تو سیاسی عمل میں مداخلت تو پاکستان بننے کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. فوج کے ایوب خان صاحب نے جناب لیاقت علی خان صاحب کی فیورز حاصل کرنے کے لیے وہ مخبری کر دی، اور ان کو پھر اس مخبری کے عوض حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس پوزیشن پہ لے آئے. سوال تھا کہ پاکستان سے وفادار کون ہے، اور اس پوزیشن کے لیے جو ڈیزرو کرتے تھے وہ میجر جنرل اکبر کرتے تھے. از دیٹ رائٹ؟ میجر جنرل اکبر تو سازش کرنے والے تھے، مگر نہیں ایکچوئل ڈیزرو کرتے تھے. نہیں وہ تو، اور ایک اور صاحب تھے جنرل، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، اور لیاقت علی خان کے قتل کی سازش کا جو رپورٹ تیار کر کے لے جا رہے تھے راولپنڈی سے صاحبزادہ اعتزاز الدین، جو ہمارے معروف شاعر جمیل الدین عالی کے بڑے بھائی تھے، ان کا جہاز جنگ شاہی پر گرا دیا گیا تو تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے. وہ پوری سازش کی تحقیقات کرنے کے بعد آخری رپورٹ مرتب کر کے کراچی واپس جا رہے تھے جب جنگ شاہی کے قریب ان کا جہاز گرا، اور اس طرح سے پورا وہ جو اپنے ساتھ فائل لے کر جا رہے تھے وہ ان سمیت راکھ ہو گیا. تو یہ بڑی دردناک داستان ہے، تاریخ ہے عارفہ پاکستان کی. ایک بات وہ بار بار جنرل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آرمی سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر آپ زبردستی کسی کی گلے پہ بندوق رکھ کے، پاکستان کے لوگ جو ہیں میرا خیال ہے فوج سے محبت بھی کرتے ہیں، شہداء سے محبت کرتے ہیں، ان ماؤں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو فوج میں ڈالا، مگر میرا نہیں خیال کہ ان چند جنرلز
کو پسند کرتے ہوں گے. تو کیا جنرل عاصم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہی از پٹنگ ورڈز؟ آج کل تو ڈرامہ ہو رہا ہے. اب تو پاکستان کے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں. وہ ٹیلی ویژن کھولو، ہر جگہ وہ فوجی جرنیلوں کی تصویریں کھمبوں پر لگائے آویزاں کی گئی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، بلکہ مولویوں سے فتوے لیے جا رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا دارالعلوم کراچی کے مولانا تقی عثمانی کا فتویٰ. انہوں نے بیان جاری کیا ہے. جمال صاحب سنیے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ سنہری موقع کوئی نہیں آیا تھا کہ ہمارے فوج کے سربراہ ایک حافظ قرآن ہیں اور 11 سیاسی جماعتوں کا جو اتحاد ہے اس کی رہبری ایک عالم دین کر رہا ہے. یعنی مولانا تقی عثمانی کی نظر میں مولانا فضل الرحمان عالم دین ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سنہری موقع کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان میں شریعت کا نفاذ کرنے کا. میں کہتا ہوں آوے کا آوا ہی بگڑ چکا ہے. جس پتھر کو اٹھا کے دیکھو اس کے نیچے سے ایک ٹیڑھی تصویر نکلتی ہے. کیا ہو رہا ہے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ؟ 9 مئی کے واقعے کو جس طرح سے اچھالا جا رہا ہے اور اب 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دے دیا گیا ہے. عارفہ، میں سوال کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان 2 لخت ہوا تھا، جس دن 93,000 پاکستانیوں نے، جن میں کوئی 60-70 ہزار فوجی تھے، بھارتی سینا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، جو سقوط ڈھاکہ کے نام سے ہماری تاریخ میں ثبت ہے، آپ 16 دسمبر کو یوم سیاہ کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا. چلیے آپ کا سوال پہنچا دوں. جس دن قائد اعظم کے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کو تو آپ نے بالکل فراموش کر دیا. اس کا تو اب ذکر بھی نہیں ہوتا. 16 دسمبر کا اگر ذکر ہوتا ہے تو وہ اس آرمی 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول پر حملہ 2014 میں بھی اتفاق سے 16 دسمبر کو ہوا تھا. تو اب 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی یاد کے طور پہ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس دن جو آرمی پبلک اسکول میں جو بچے مارے گئے وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے تھے. قوم ان کی ہلاکت پر اگر آنسو بہاتی ہے تو صحیح بہاتی ہے، لیکن 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ کا سانحہ وہ تو المیہ تھا، وہ قومی المیہ تھا. جب آپ نے قائد اعظم کے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور 2 ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ وہی جو اپنے آپ کو محافظ پاکستان کہتے ہیں. ویری سیڈ اباؤٹ پاکستان. جناب کرامت اللہ قاری صاحب کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ شامل ہوئے. کہتے ہیں کہ عمران خان، خواجہ آصف نے کہا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی خارج از امکان نہیں. خواجہ آصف جو بھی کہتے رہے ہیں، خواجہ آصف کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. اچھا، آخری بات، خدیجہ شاہ اور بہت سے اور جو لوگ ہیں، کیا وجہ ہوئی کہ جناب ثناء اللہ صاحب نے رات کے 12 بجے آدھے سوتے آدھے جاگتے میں پریس کانفرنس کر ڈالی؟ حالانکہ عدالتیں، آپ کی کورٹ کچہریاں، جیلیں تو حکومت کے اختیار میں ہیں. تو وہ جو انہوں نے کیا تھا وجہ؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے کہ مگر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت ساری جھوٹی خبریں بھی ہیں. ہاں، جھوٹی خبریں بھی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اور غیر ملکی نشریاتی ادارے یہ بیان کر رہے ہیں کہ پنجاب کی جیل خانوں میں، عقوبت خانوں میں پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والی خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. ویری سیڈ، ویری یہی سیڈ. تو سب سے بڑا المیہ ہے عارفہ. رونے کا مقام ہے کہ اسلامی جمہوریہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس میں اپنی ہی بہو بیٹیوں کی عصمت تار تار کی جا رہی ہے. بہت شکریہ صاحب. آپ کو پتہ ہوگا عمران اسماعیل صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے.
عمران اسماعیل صاحب نے بھی خان صاحب کو خدا حافظ کہا. 770 پہ ہمیں ان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، مگر میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ یہ لوگ واپس آئیں گے. یس، آج کل کے جتنے پولیٹیشینز ہیں دے آر آل رچ پیپل. یہ سب ابن الوقت ہیں. مجھے ایک اور تاریخ کا حوالہ یاد آ رہا ہے عارفہ. ہمارے دنیا کی تاریخ کے جو سب سے بڑی لانگ مارچ تھی وہ ماؤ زے تونگ کی قیادت میں 1934 سے 1935 تک چینیوں نے کی تھی. 13 مہینے لگے تھے جنوبی چین سے شمالی چین تک پہنچنے. مگر انقلاب بھی لے آئے نا. سفر کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت کئی لاکھ لوگ ماؤ زے تونگ کے ساتھ تھے. پھر ایک ایسا وقت آیا چند مہینوں کے بعد جب قافلے کے شرکاء کی تعداد چند ہزار رہ گئی. تو ماؤ کے ایک ساتھی نے ماؤ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی. کہا کہ دیکھیے، جب قافلہ چلنا شروع ہوا تھا تو کئی لاکھ لوگ تھے اور اب ان کی تعداد کم رہ گئی ہے. ماؤ کا جواب سنہرے الفاظ سے لکھنے والا تھا اور وہی میں عمران کو وہ نقل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جو ساتھ چھوڑ گئے وہ کم ہمت تھے، جو اب ہمارے ساتھ ہیں وہ پرعزم ہیں اور انہی کے سہارے ہم چین میں انقلاب لے کر آئیں گے. بہت شکریہ. اور انقلاب آیا. کرامت اللہ غوری صاحب سے عمران کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ابن الوقت ہے. ابن الوقت لوگوں سے بچاؤ، چاہے آپ دوست ہوں چاہے آپ پولیٹیشنز ہوں، ہمیشہ بچاؤ کیجئے گا، چاہے آپ رشتوں میں ہوں. آج ابن الوقت لوگ مگر نہیں. میں یہاں پہ ایک چیز سے پروگرام کو اور اس کے بعد ہم قطع کی طرف چلوں گی. جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور جو لوگ تبدیلی لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ دماغ ہی کچھ اور ہوتے ہیں، وہ شخصیات ہی کچھ اور ہوتی ہیں. پاکستان کی ایک اور شخصیت کا بھی ذکر کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اپنے اوپر اپنے گلے میں پھندا پہنوں گا، مگر یہاں پر میں اس وقت ذکر کروں گی بھگت سنگھ کا. بھگت سنگھ کی پھانسی کا وقت غیر معمولی تھا. پھانسی صبح سویرے نہیں بلکہ 23 مارچ کی شام دینا تھی. لاہور جیل کے سپرنٹینڈنٹ انہوں نے اس کا انتظام کیا اور پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے. پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھنے والا وہ شخص شاید اس وقت ہندوستان کا سب سے مشہور شخص بن چکا تھا، بھگت سنگھ. بھگت سنگھ درمیان میں تھے، ان کی طرف ایک ساتھی تھا، دوسری طرف دوسرا ساتھی تھا. انہوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ ہمیں عام قیدیوں کی طرح مت مارا جائے بلکہ ہم کو شوٹ کر دیا جائے، گولی مار کے ہلاک کیا جائے. لیکن برطانوی حکومت نے بھگت سنگھ اور ان کے دونوں ساتھیوں کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا. بھگت سنگھ اور دیگر 2 ساتھیوں کے بیچ میں چل رہے تھے. سکھ دیو ان کے بائیں اور راج گرو ان کے دائیں جانب تھے. سکھدیو اور راج گرو. بھگت سنگھ چلتے ہوئے ایک گانا گا رہے تھے، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی. دونوں ساتھی اپنی آواز، یعنی جو ان کے دونوں ساتھی دائیں اور بائیں تھے، وہ بھگت سنگھ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا رہے تھے. بھگت سنگھ نے پھانسی سے پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما اور وہ پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈالا. نہ صرف بھگت سنگھ بلکہ ان کے دائیں اور بائیں جو ساتھی تھے انہوں نے بھی پھانسی کے پھندے کو خود اپنے گلے میں ڈالا. یہ ہوتے ہیں جو قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں. آج کے دور میں تو ممی پاپا قسم کے لوگ ہیں. وہ کیا ایک اور مثال، عشق پورا نہیں کر سکتے تو وہ ملک کے لیے کیا جان دیں. بہادری کی ایک مثال بہت تازہ تھی ابھی چند سال پہلے جب صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا بات ہے تھا صاحب. تو صدام نے وہ کالا کپڑا اوڑھنے سے انکار کر دیا تھا جو پھانسی پانے والے کے گردن میں ڈالا جاتا ہے. صاحب صدام کی بات کر لیں، آپ بھٹو صاحب کی طرف آئیں. بھٹو صاحب چاہتے تو مکمل طور پہ کمپرومائز کر سکتے تھے. کرامت اللہ قاری آج کا قطعہ پیش کیجئے سر. آج 2 قطعے سناتا ہوں میں. جی سر ارشاد. ایک تو میں نے کل یوم تکبیر تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ احسان فراموش ہے یہ قوم بداتوار،
करती है अंधेरे में सदा पुष्ट से जो वार, हाँ, करती है अंधेरे में सदा पुष्ट से जो वार, मिल्लत के मफादात को कर देती है कुर्बान, मिल्लत के मफादात को कर देती है कुर्बान, मोहसिन कुशी करती है तवातुर से हर एक बार, मोहसिन कुशी करती है तवातुर से हर एक बार। और आज मैं सुबह उठा और मुझ पर ये कता नाजिल हो गया, मनोअन नाजिल हो गया। सुनिए जमाल साहब, कातिलों गारतगरों को मुझसे यूं इनकार है, कातिलों गारतगरों को मुझसे यूं इनकार है, झूठ को मैं झूठ ना लिखूं यही इसरार है, झूठ को मैं झूठ ना लिखूं यही इसरार है, उनका दीन इनकार हक है, उनका दीन इनकार हक है, मेरा दीन एलाए हक, उनका दीन इनकार हक है, मेरा दीन एलाए हक, मैं तरीक़ अपना न बदलूँगा मेरा इकरार है। बिल्कुल साहब, मैं तरीक़ अपना न बदलूँगा मेरा इकरार है। यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जनाब इमरान रियाज साहब के बारे में पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अलाइव। आपको याद होगा उनकी फुटेज आप लोगों ने देखी थी, जिसमें दिखाया गया है कि वो कोर्ट से निकलते हैं और बिना किसी हुलो हिज्जत के वो एक गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, उस गाड़ी में उनको लेके जाया जाता है। इंतज़ार कीजिएगा, ख़बर आएगी इंशाल्लाह, ही इज़ फाइन। और अब फिर वो पुलिस के तो नहीं, अब वो निकलेंगे और उनको वो आके ये कहेंगे कि मुझे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ले गए थे। हाँ, यू जस्ट वॉच। कल तो खबर ये थी, कल तो वो गैर मुल्की इदारों की खबर ये थी कि इमरान रियाज को हलाक कर दिया। नहीं, उसमें सनसनी पैदा कर दी गई। उनके अपने वकील भी हैं, जनाब अज़हर सिद्दीक साहब 770 पे हमेशा आते भी हैं, मगर आप देखिएगा जब वो आएंगे तो वो ये कहा जाएगा, क्योंकि 2 वीडियो फुटेजेस जो निकली हैं उसमें इस वीडियो फुटेज में निकलते हैं, निकल के जब वो आते हैं तो एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वो ख़ुद उसकी तरफ बढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो अब जब वापस इंशाल्लाह सेहत के साथ वापस आएंगे तो वो आके कहेंगे कि मुझे जी वहाँ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ले गए थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ड्रामा हुआ वो नहीं देखा, जब पंजाब पुलिस के CCTV कैमरे, जमाल साहब, वो किसी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट नहीं पढ़ सकते। देखिए कमाल है कि जिस गाड़ी में इमरान रियाज को ले जाया गया उसका नंबर ही नहीं पढ़ सके CCTV कैमरे। देखिए जी साहब, डॉक्टरिंग एट इट्स बेस्ट। नहीं, वो तो अब कनाडा में भी शुरू होगी। शायद आपको पता है कि नहीं कि कनाडा में उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है और ये गाड़ी को उन्होंने कहा है कि एक से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। ये गाड़ी 407 के ऊपर ट्रैवल कर रही थी और कभी भी ना पकड़ी जाती। पकड़ी कहाँ से गई कि पुलिस वाला इस गाड़ी के पीछे था, और गाड़ी की जो पिछली वाली नंबर प्लेट है, जब गाड़ी एग्ज़िट या एंटर करती है ना, तो वो एक स्क्रीन, ऑटोमेटिक स्क्रीन उसके ऊपर आ जाती है। तो सर अगर इन मुल्कों में ये हो रहा है तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होगा? तो गाड़ी की स्क्रीन नहीं पकड़ी गई, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हमें ज़रूर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए प्रोग्राम को इस तरह। करामतुल्लाह क़ारी साहब एवरी मंडे को हमारे साथ हुआ करते होते हैं, और सर के तजुर्बात जिसमें आपने उन लीडर से मुलाकात किया, इंटरनेशनली अपॉइंटेड रहे हैं, हम उनसे आपकी बात करते हैं। आपका सवाल मंजर भाई मैंने पहुंचा दिया और जवाब बड़ा तसल्ली बख्श में मिला। चंद स्पॉन्सर्स